دوستو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب مسلم دنیا کی خلافت کی گدی پر دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دور میں ہی مسلمان فوج ہماری دنیا کے اتہاس کی ایک بڑی سپر پاور یعنی پرشین ایمپائر کو پوری طرح سے اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر دوستو پرشین ایمپائر کے خلاف چھیڑی گئی اس مہم کے دوران ہی جب مسلمانوں نے ایران کے ایک شہر کہ جس کو شستر یا تستر کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو فتح کیا اور وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا تو ان کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب تابوت ملا۔ ایک ایسا تابوت کہ جس کے اندر ایک انسانی باڈی موجود تھی۔ جب اس تابوت کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر جس انسان کی باڈی موجود تھی وہ انسان حد سے زیادہ لمبا تھا، اتنا زیادہ لمبا کہ جتنی لمبائی اس دور میں انسانوں کی ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس تابوت کے ساتھ مسلمانوں کو بہت ساری اشرفیاں اور ایک انگوٹھی بھی ملی۔ لوکل لوگوں کے مطابق جب کبھی بھی کسی کو مجبوری میں قرضہ چاہیے ہوتا تھا تو وہ اس تابوت کے پاس سے موجود ان اشرفیوں کو لے جایا کرتا تھا اور بعد میں جب اس کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی تو ان اشرفیوں کو واپس کر دیا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، جب کبھی کوئی انسان نیت گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے ان کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ فوراً بیمار ہو جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ لوکل لوگوں نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ جب کبھی بھی اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی ہے اور سوکھا پڑ جاتا ہے تو وہ اس تابوت کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اس تابوت کی برکت سے ہی خدا ان کے علاقے میں بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے فوراً ایک خط لکھا اور حضرت عمر کی طرف روانہ کیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اس پورے تابوت کے بارے میں سب کچھ خط کے اندر پڑھا، انہوں نے فوراً ایک عالم کو بلوایا۔ یہ اس دور کے وہ بڑے اور قابل عالم تھے کہ جو پہلے یہودی ہوا کرتے تھے مگر انہوں نے بعد میں اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا۔ لہٰذا ان عالم صاحب نے پہلے تو اس خط کو بڑی دھیان کے ساتھ پڑھا اور پھر سارے ڈاکیومنٹس پر غور و فکر کر کے حضرت عمر کو بتایا کہ وہ تابوت اور اس کے اندر جو باڈی موجود ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ دوستو وہی حضرت دانیال علیہ السلام کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھ کو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں دفن کرے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی حضرت عمر کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے سپہ سالار کو جواب لکھا اور اس میں لکھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں، اسی لیے تم فوراً رات کے اندھیرے میں ہی 13 الگ الگ جگہوں پر قبر کھودو اور یہ 13 ایسی جگہ ہوں کہ جس کی خبر کسی کو بھی نہ ہو اور ان میں سے ہی کسی ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دفنا دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک حضرت دانیال علیہ السلام کی ایگزیکٹ قبر کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ مگر دوستو آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں کے دماغ میں اب یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ دانیال علیہ السلام تھے کون؟ تو دانیال علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے ہم کو 8 سے لگ بھگ 2500 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب بنی اسرائیل کی حکومت صدقیہ نام کے ایک بادشاہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہ بادشاہ نہ صرف سست اور ناکامیاب تھا بلکہ حد سے زیادہ عیاش بھی تھا، ہمیشہ برے کاموں میں ہی لگا رہتا تھا۔ اس کے دربار میں بھی یا تو جھوٹے نجومی موجود تھے یا پھر اسی کی طرح مکار لوگ۔ ایون بنی اسرائیل کے عام لوگ بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے گناہوں میں شامل رہا کرتے تھے اور خوب شوق کے ساتھ آئے دن گناہ کرتے رہتے تھے۔ وہ سارے پروفیٹس یعنی پیغمبر کہ جو وقت وقت پر ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے جاتے تھے، یہ ان کو یا تو قتل کر دیا کرتے تھے یا پھر قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ مصر کے ایک فرعون کے جس کا نام نقو تھا، اس نے اپنی ایک بے انتہا خوبصورت کنیز کو بنی اسرائیل کے حکمران یعنی صدقیہ کے پاس بھیجا۔ یہ کنیز دراصل دوستو آپس میں دوستی قائم کرنے کے لیے ایک تحفے کے طور پر بھیجی گئی تھی، مگر ساتھ ہی میں مصر کے فرعون کی طرف سے یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ میری یہ بے انتہا خوبصورت کنیز اپنے دھرم کو نہیں بدلے گی بلکہ مصر کے پرانے خداؤں کے بتوں کی ہی عبادت کیا کرے گی۔ اتنا ہی نہیں، فرعون کی طرف سے یہ بھی شرط رکھی گئی کہ اس کنیز کو حاصل کرنے کے لیے صدقیہ کہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس کو بھی اپنے خدا کو چھوڑ کر مصر کے خداؤں کے بتوں کی ہی عبادت کرنا ہوگی۔ مگر ظاہر ہے صدقیہ بھی اس خوبصورت کنیز کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ وہ ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا میں بابل کی سلطنت سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتی تھی۔ لہٰذا جیسے ہی بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر کو اس بارے میں خبر ملی کہ مصر اور یروشلم کی سلطنتیں آپس میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہیں تو اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے فوراً بنی اسرائیل کی سلطنت کی راجدھانی یعنی یروشلم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے یروشلم شہر کو چاروں طرف سے بخت نصر کی فوج کی طرف سے گھیر لیا گیا۔ مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت بابل کی فوج یروشلم شہر کو چاروں طرف سے گھیرے کھڑی ہوئی تھی، اس وقت بھی بنی اسرائیل کا یہ بادشاہ یعنی صدقیہ بیچ میدان میں خیمہ لگا کر عیاشیاں کر رہا تھا۔ لہٰذا بالکل اسی وقت ہی بابل کی فوج سیدھے یروشلم شہر میں داخل ہو گئی۔ راستہ میں جو بھی ملتا اس کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح سے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، باقی جتنے بھی بچے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کو پوری طرح سے فتح کر لینے کے بعد بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر نے یہودیوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی سب سے مقدس جگہ یعنی ہیکل سلیمانی کو پوری طرح سے برباد کریں۔ لہٰذا یہودیوں نے روتے ہوئے اپنی ہی سب سے مقدس جگہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد بخت نصر پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم کو یعنی یہودیوں کو بھیڑ اور بکری کی طرح ہانکتے ہوئے قیدی بنا کر اپنے شہر بابل کی طرف لے گیا۔ ان قیدی بنائے گئے لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو اس دور میں جوان ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اس طرح سے اب بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے بابل شہر میں اپنی زندگی قیدیوں کی طرح گزارنا شروع کر دی۔ اتہاس کاروں کے مطابق ایک بار بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے سارے نجومیوں اور جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ وہ پہلے تو اس کا خواب بتائیں، یعنی یہ بتائیں کہ آخر میں نے رات میں خواب میں کیا دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر یعنی اس کا مطلب بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ اگر یہ جادوگر اور نجومی ایسا نہ کر سکیں تو ان سب کے ٹکڑے کروا دیے جائیں۔ لہٰذا یہ سنتے ہی تمام جادوگروں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے بہت فریادیں کی، لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی، اور آخرکار سبھی جادوگروں اور نجومیوں کی موت کے لیے ایک تاریخ بھی طے کر دی۔ لیکن جب جادوگروں کو بادشاہ بخت نصر کی طرف سے دیے گئے سارے دن ختم ہو گئے اور وہ آخری دن آیا کہ جس دن سرکاری لوگ ان تمام جادوگروں اور نجومیوں کی لسٹ تیار کر رہے تھے، تو اسی دن اچانک سے حضرت دانیال علیہ السلام کے جو بابل شہر سے باہر قیدی بنائے گئے یہودیوں کی ایک بستی میں رہا کرتے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں بادشاہ بخت نصر کا نہ صرف خواب بتا دوں گا بلکہ اس کے خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے کے پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ ہر کوئی یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کام کو بابل کے بڑے سے بڑے نجومی اور جادوگر نہ کر سکے، آخر ان کو حضرت دانیال علیہ السلام کیسے کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہی بخت نصر کے شاہی سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو لے کر بخت نصر کے سامنے پہنچے۔ بخت نصر کے دربار میں پہلے سے ہی پورے شہر کے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ سارے لوگوں کے سامنے بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرا خواب اور اس کی تعبیر بتانا شروع کیجئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کے آرڈر پر اس کا خواب بتانا شروع کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے دیکھا ہے کہ زمین کے وسط میں یعنی زمین کے مڈل میں ایک بہت اونچا پیڑ ہے۔ آپ ابھی اس پیڑ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا کہ اس پیڑ کو کاٹ دو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب لوگ جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کا خواب بتاتے جا رہے تھے، ویسے ویسے بخت نصر کے چہرے کا رنگ بھی بدلتا جا رہا تھا، اور پھر آخرکار برداشت نہ کر پا کر بخت نصر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں اس کے سارے چھوٹے وزیر بھی کھڑے ہو گئے۔ بخت نصر نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ لفظ بلفظ سچ کہا ہے، چلو اب میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اس کے بعد دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، تمہارے خواب کی جو تعبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک وارننگ ہے۔ خواب میں موجود جو ایک پیڑ ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اسی طرح سے ایک دن آپ کی بھی سلطنت مٹ جائے گی۔ اس کے بعد بخت نصر نے دانیال علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی نصیحت ہے؟ اس پر دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اپنی غلطیوں کو سچائی سے اور اپنے برے کاموں کو یعنی بدکاریوں کو مسکینوں یعنی کہ غریبوں اور بھوکوں پر رحم کر کے دور کیجئے۔ یہ سب سن کر بخت نصر فوراً اپنے دربار میں کھڑا ہوا اور اس نے تمام لوگوں کو یہ فرمان جاری کیا کہ ہر عام اور خاص انسان کو یہ مطلع کر دیا جائے کہ عبرانیوں کے اس بندے کے اندر کوئی مقدس روح کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی راز نہیں ہے، اس کا معبود یعنی خدا تمام معبودوں کا معبود ہے۔ اس عقل مند انسان کی تعظیم و تکریم یعنی رسپیکٹ کرنا ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔
اس کے بعد بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف بہت سارے قیمتی تحفوں سے نوازا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک خاص عہدے پر بھی رکھ لیا تھا۔ وہ ہر چیز میں حضرت دانیال علیہ السلام سے مشورے لیا کرتا تھا، مگر ظاہر ہے بخت نصر کا وہ خواب بھی تو پورا ہونا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی بخت نصر کی موت ہو گئی اور اس کے جو جانشین ہوئے یعنی اس کے آنے والے اگلے لوگ وہ بہت ہی ناکام اور کمزور ثابت ہوئے۔ انہوں نے غصے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اپنے دربار سے الگ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، بہت جلد ہی پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب سائرس دی گریٹ نام کے ایک حکمران نے بابل پر حملہ کر کے بابل شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس شہر کو فتح کر کے ان یہودیوں کو بھی آزاد کرایا کہ جن کو بابل کے ہی بادشاہ یعنی بخت نصر نے قیدی بنایا تھا۔ نہ صرف آزاد کرایا بلکہ ایک بار پھر سے ان کو یروشلم میں لے جا کر آباد کیا اور ان کے ہیکل سلیمانی نام کی اس مقدس جگہ کو بھی ایک بار پھر سے تعمیر کروایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ اتہاسک کتابوں میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ جب بادشاہ وقت یعنی دارا فسٹ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا وزیر بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے جو کچھ خاص وزیر اور عہدیدار ہوا کرتے تھے کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام سے جلا کرتے تھے تو انہوں نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ دانیال ایک ایسا انسان ہے کہ جو ہمارے ہی مذہب کے خلاف غداری کرتا ہے۔ ان سب کی باتوں میں آ کر دارا فس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں پھینکنے کا آرڈر جاری کیا کہ جس کے اندر شیروں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، مگر دانیال علیہ السلام کیونکہ ایک پیغمبر تھے اسی لیے ان شیروں نے بھی دانیال علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا، جس کے بعد سے اب دارا فسٹ بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہی رہا کرتا تھا اور ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ ویسے تو دوستو حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ آج بھی ایران کے شہر شوش میں موجود ہے، مگر ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ان کی قبر ایگزیکٹ کس جگہ پر موجود ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔